السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ کرام مشائخ اعظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے اصحاب کہف کا واقعہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ میں کوشش کروں گا کہ اس واقعے کو قرآن کے تناظر میں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ میں ہدایت کے سمندر پوشیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے تعارف میں بھی یہی کچھ بتایا ہے، ھدی للمتقین ھدی للناس۔ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، متقیوں کے لیے بھی یہ کتاب ہدایت ہے۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے تو اس میں جو قصے بیان ہوئے ہیں، واقعات کا جو تذکرہ ہے، اس کی حیثیت تاریخی نہیں ہے۔ ان قصوں میں بنیادی پہلو ہدایت کا ہے۔ یہ کتاب جیسے سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن پھر بھی سائنسی پہلو اس میں موجود ہیں، سائنسی حقائق اس میں موجود ہیں، لیکن وہ سائنس کی زبان میں نہیں ہیں، ادب کی زبان میں، اخلاق کی زبان میں۔ اسی طرح یہ کتاب ہدایت، اس میں بے شمار واقعات ہیں، قصے ہیں، قصوں کی 1000 آیتیں اس کتاب ہدایت میں موجود ہیں۔ قصوں کی کتنی آیتیں ہیں اس کتاب ہدایت میں؟ 1000۔ لیکن کسی بھی قصے میں تاریخی پہلو کو مقدم نہیں رکھا گیا، قرآن کے ہر قصے میں ہدایت کا پہلو مقدم ہے۔ یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ بعض لوگ قرآن قصوں کو تاریخی زاویوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، پھر وہ تاریخ کی پرپیش گلیوں میں گم ہو جاتے ہیں، ہدایت سے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا پہ جن لوگوں نے وعظ و نصیحت کا کام اپنے ہاتھ لے رکھا ہے، اور ان کے قارئین اور سامعین ان کو بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ صاحب ایسا راز منکشف کیا جو ابھی تک ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوا تھا، وہ قرآن کے اس قصے کو تاریخی رنگ دے کر لوگوں کو ہدایت سے دور کر دیتے ہیں۔ تاریخ کا نقطہ نظر ان کے ذہنوں پہ غالب رہتا ہے۔ قرآن کا مزاج یہ ہے کہ وہ کسی بھی قصے کو چھیڑتا ہے تو اس میں تاریخی پہلو مد نظر ہوتا ہی نہیں ہے، ہدایت کے جتنے پہلو ہیں وہ اجاگر کر دیتا ہے۔ یہ وضاحت میں نے اس لیے کر دی تاکہ شروع میں آپ کا ذہن یہ بن جائے کہ اصحاب کہف کی اصل بستی کہاں ہے۔ چلیے آپ کو معلوم ہو گئی کہ فلاں مقام پر ہے، اس سے ہدایت کا کوئی راز وابستہ ہو تو آپ بتا دیجیے۔ اگر یہ معلوم نہ بھی ہو کہ ان کی بستی کس ملک میں، کس شہر میں ان کی قیام گاہ تھی، اگر یہ معلوم نہ ہو تو کیا ہدایت حاصل کرنے میں کوئی اثر پڑے گا؟ نہیں۔ ان کا شہر معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، ان کی بستی کا جائے وقوع معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، ان کا ملک معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، اصل مقصد ہدایت آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ ان کی تعداد کتنی تھی؟ اگر تعداد معلوم نہ ہو تو کیا ہدایت کا سبق لینے میں کوئی اثر پڑے گا؟ بالکل نہیں۔
ابھی اس کا بیان آئے گا کہ ان کی تعداد کے بارے میں جو اختلاف ہے، قرآن نے واضح کر دیا کہ تمہیں تعداد سے کیا لینا دینا، ان کا کردار دیکھو۔ اللہ اکبر۔ یہ میں آپ کو قرآن کا مزاج پہلے بتا رہا ہوں تاکہ پورا قصہ ہدایت کے عنوان سے ہمارے اور آپ کے سامنے آئے، تاریخ کے عنوان سے نہیں، کیونکہ قرآن تاریخ کی کتاب ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ علماء کو بڑا پریشان کرتے ہیں کہ صاحب یہ بتائیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا؟ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام معلوم نہ ہو تو قصے موسیٰ سے ہدایت لینے میں کوئی رکاوٹ بنے گی؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک صاحب میرے پاس بھی آ گئے تھے کہ صاحب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام بتائیے۔ میں نے کہا ضرور بتاؤں گا، آپ مجھے نماز کی واجبات سنا دیجئے۔ جو نماز کے واجبات ہیں وہ آپ مجھے بتائیے، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام آپ کو بتا دوں گا۔ کہنے لگے واجبات تو مجھے پورے یاد نہیں ہیں۔ میں نے کہا چلیے کوئی بات نہیں، اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیوں جاننا چاہتے ہیں جبکہ آپ کو نماز کے واجبات یاد نہیں، پہلے یہ یاد کرنے چاہیے تھے؟ کیا ریزن ہے کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام جاننا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے کسی نے یہ بتایا کہ بند تالے پر اگر حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام لے لو تو اپنے آپ کھل جائے گا۔ تو میں نے کہا کہ اب تو میں آپ کو بالکل نہیں بتاؤں گا، نہ جانے کہاں جا کے آپ ڈاکہ ڈال دیں، نہ جانے کہاں جا کے آپ چوری کر لیں۔ یہ امت کا مزاج پتہ نہیں کس نے بنا دیا ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، اس میں جہاں کہیں بھی قصے موسیٰ چھیڑا گیا ہے اس سے ہدایت کے پہلو حاصل کرو، ہدایت حاصل کرو، یا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام لے کر بند تالے کھولو گے۔ تو یہ کتاب ہدایت ہے۔ تو آج جو میں قصہ آپ کو قرآن کے تناظر میں سناؤں گا، اس میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اصحاب کہف کی بستی کیا تھی، پھر بھی مفسرین نے، مؤرخین نے جو ان کے مقامات بتائے ہیں ان کی وضاحت کر دوں گا، لیکن اللہ عالم بالصواب، اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے کہ ان کی اصل بستی کہاں تھی۔ لیکن چونکہ اس سے ہدایت وابستہ نہیں ہے، بستی معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، ان کی تعداد کتنی تھی، تعداد سے کوئی بھی ہدایت وابستہ نہیں ہے۔ وہ کتنے بھی ہوں، ان کا کردار دیکھو، جس کردار کی بنیاد پہ ان کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا۔ بن گیا ذہن قاعدے سے؟ بستی کی تلاش ضروری ہے؟ بولیے نہیں۔ تعداد جاننا ضروری ہے؟ نہیں۔ ایک بات کی اور وضاحت کر دوں، یہ اصحاب کہف یقیناً نہ نبی ہے نہ رسول، یہ طے ہے، ان میں سے کوئی نبی یا رسول نہیں ہے۔ اور اللہ نے اس کتاب میں نبیوں رسولوں کے قصے چھیڑے تو غیر نبیوں غیر رسولوں کے بھی قصے بیان کیے ہیں اللہ نے اس کتاب میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے کردار کے لحاظ سے بہت بلند ہو گیا اور اللہ کی عبادت کرتے کرتے وہ اللہ کا مقبول بندہ بن گیا تو اس کی زندگی میں بھی ہدایت کے راز پوشیدہ ہوتے ہیں۔ تبھی اللہ نے قرآن میں نبیوں رسولوں کی بھی قصے چھیڑے، غیر نبیوں غیر رسولوں کے بھی واقعات بیان کیے کہ دیکھو یہ نبی تو نہیں تھے نہ رسول تھے لیکن کردار اتنا بلند ہو گیا، یہ قرآن میں ان کے تذکرے آ گئے۔ اب قرآن کے بعد کوئی کتاب تو نہیں آئے گی، تم اپنا کردار اتنا بلند کر لو کہ بعد والے تمہاری تاریخ کو پڑھ کر تمہاری زندگی سے بھی کوئی سبق حاصل کر لیں۔ یہ آج کے دور میں ہمیں اور آپ کو اپنا کردار بلند کرنا ہے۔ اس بلند کرداری کو قرآن میں تو جگہ مل نہیں سکتی، تاریخ میں تو جگہ ملے گی۔ یہیں سے ایک بڑا اشکال اپنے آپ دفع ہو جاتا ہے۔ جب ہم لوگ اپنے اکابر اور اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں کے کچھ قصے سناتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ان کا قصہ آپ کیوں سنا رہے ہیں، کسی نبی کا واقعہ سناؤ، کسی رسول کا واقعہ سناؤ۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں یہ تو قصہ میں سنا رہا ہوں، میرے رب نے غیر نبیوں غیر رسولوں کے قصے قرآن میں سنائے ہیں، قرآن میں ذکر کیے ہیں۔ اسلاف کے واقعات میں بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے انشاءاللہ ہم یہ قصہ سنیں گے۔ یہ قصہ جس صورت میں موجود ہے
اس سورت کا نام ہی ان کے غار کے نام پہ رکھ دیا گیا۔ جو صورتوں کے نام ہیں ان کا مزاج دو طرح کا ہے۔ بعض صورتوں کے نام ان صورتوں میں مذکور ہیں تو اس نام سے اس صورت کا نام رکھ دیا گیا۔ کچھ صورتیں ایسی بھی ہیں قرآن مجید میں کہ ان کا نام اس صورت میں مذکور نہیں ہے، نیا نام مضمون کے لحاظ سے دے دیا گیا۔ سورہ اخلاص تو آپ سب کو یاد ہے نا، از اول تا آخر پڑھ لیجئے، کہیں لفظ اخلاص آئے گا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہیں لفظ اخلاص آیا؟ اور سورت کا نام کیا ہے؟ اخلاص۔ لیکن سورۃ الفیل، ہاتھی کے نام پہ جو سورت ہے، پہلی آیت میں ہی اس کا تذکرہ آ گیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل آیا۔ الفیل کے نام سے سورت کا نام، لفظ الفیل سورت میں موجود ہے۔ یہ دو مزاج آپ نے سمجھ لیے۔ اس سورت کا جو نام ہے جس میں ان غار والوں کا واقعہ مذکور ہوا، حالانکہ اس میں اور بھی قصے ہیں، حضرت موسیٰ حضرت خضر کا بھی قصہ ہے اس میں، ذوالقرنین کا بھی واقعہ ہے اس میں، لیکن سورت کا نام جو رکھا گیا وہ غار والوں کے نام پہ رکھا گیا۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف فأووا الی الکہف، یہ دو مرتبہ لفظ آیا ہے، تو اس سورت کا نام ان قصے والوں کے غار سے متعلق جو لفظ ہے الکہف، اسی نام سے اس سورت کا نام رکھا گیا۔ تو سورۃ الکہف میں اصحاب الکہف کا قصہ مذکور ہے، اس لیے اس سورت کا نام کیا ہوا؟ سورۃ الکہف۔ اچھا، اس سورت کے مستقل فضائل ہیں، مستقل فضائل ہیں۔ میں فضائل اگر ذکر کروں گا تو وقت بہت زیادہ لگ جائے گا، لیکن دو باتیں حدیث کی روشنی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث جس کے راوی سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لے، صحیح مسلم کی حدیث ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لے، اللہ اس کو دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھیں گے۔ تو واقعہ بھی سنیے آج اور تہیہ کیجئے کہ ہم سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کریں گے انشاءاللہ۔ اور جب آپ ابتدائی 10 آیتیں یاد کریں گے تو ان 10 آیتوں میں اصحاب کہف کے قصے کی 2 آیتیں شامل ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر، پورا قصہ نہیں شامل ہوگا کیونکہ 10ویں آیت تک اصحاب الکہف سے متعلق 2 آیتیں آ جائیں گی۔ دجال یہاں ذاکر نگر میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا، ضرور آئے گا۔ وہ آئے گا، جب آئے گا اس سے چھوٹے چھوٹے دجال تو آ چکے ہیں نا، ان کے فتنوں سے بچنا ہے کہ نہیں؟ پتہ نہیں بڑا بڑا دجال ہمارے اور آپ کے زمانے میں آئے گا کہ نہیں آئے گا، ابھی آثار نہیں ہے کہ وہ اصلی بڑا دجال ہمارے اور آپ کے زمانے میں آ جائے، لیکن جو اس سے چھوٹے ہیں کم سے کم ان کا مقابلہ کرنے کی تیاری کیجئے۔ یہ 10 آیتیں یاد کر لیجئے۔ ایک اور حدیث کے حوالے سے آخری 10 آیتوں کا بھی تذکرہ ہے، سورۃ الکہف کی جو آخری 10 آیتیں یاد کر لے۔ ان آیتوں میں کچھ عجیب بیانات ہوں گے، ہے نا، ان عجیب بیانات جو دل کو متاثر کر کے رکھ دیں گے، دل کی دنیا بدل دیں گی۔ یہ 10 آیتیں شروع کی اور آخر کی ایسی آیتیں ہیں۔ یہ خالی زبانیں یاد نہ کیجئے گا، ان کو سمجھ لیجئے گا۔ 2 آیتیں تو میں آج آپ کو سمجھا دوں گا، ابتدا کی 8 آیتیں پھر کبھی صحیح انشاءاللہ، رب کعبہ کی قسم۔ ابتدا کی 10 آیتوں میں بھی اور آخری 10 آیتوں میں وہ مضامین موجود ہیں، اگر وہ مضمون دل کی گہرائیوں میں اتر گئے تو آپ یقین جاننا کوئی دجال کا فتنہ آپ کو متاثر نہیں کر سکتا۔ آپ دجال کے فتنوں سے، چھوٹے دجالوں کے فتنوں سے بھی اور بڑے دجال کے فتنوں سے محفوظ رہیں گے، وہ مضامین ہیں اس کے اندر۔ اور اللہ توفیق عطا فرمائے تو جمعے کی رات کو یا پورے دن غروب آفتاب سے پہلے جمعے کو اس سورت کی تلاوت کر لیا کرنا۔ جب اس کی تلاوت ہوتی ہے تب کیا منظرنامہ ہوتا ہے،
وہ بخاری کی ایک حدیث میں آپ کو سنائی دیتا ہوں، پھر اصل موضوع پہ آ جاتا ہوں تاکہ اس صورت سے بھی ہمارا گہرا تعلق قائم ہو جائے۔ صحیح بخاری میں حضرت برا ابن عازب اس حدیث کے راوی ہیں، اور واقعہ ہے جن صحابی کا ان کا نام ہے اسید بن حضیر، یہ ان کا قصہ ہے۔ حضرت اسید یہ رات میں اپنے یہاں سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے، تو گھوڑا بندھا ہوا تو 2 رسیوں سے مضبوط۔ تلاوت کے دوران ان کو یہ محسوس ہوا کہ اوپر سے ایک بدلی آئی، اس میں نور ہی نور ہے، اور ان کا وہ گھوڑا بدکنے لگا سورہ کہف کی تلاوت کے دوران۔ صبح ہوئی تو حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت مابعد صاحب صلاۃ والسلام میں حاضر ہوئے، اور رات میں پیش آنے والا یہ قصہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ یا رسول اللہ، میں رات کو سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا، گھوڑا 2 رسیوں سے بندھا ہوا تھا، اوپر سے بدلی آئی، روشنی ہی روشنی تھی، میرا گھوڑا بدکنے لگا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ راز منکشف کیا کہ جب سورۃ الکہف کی تلاوت ہوتی ہے تو اللہ کے انوار کی بارش ہوتی ہے۔ وہ صحابی تھے، انہوں نے دیکھ لیا۔ ہماری اور آپ کی آنکھوں میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ دیکھیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ تو ہے۔ پڑھو گے انوار کی بارش ضرور ہوگی۔ یہاں کہیں وائی فائی لگا ہوا ہو تو اس کی جتنی بھی کرنیں ہیں وہ سب پھیل رہی ہیں، نظر بھی آتی ہیں کیا؟ میاں نظر آئیں یا نہ آئیں، ہیں ضرور، نہ ہو تو آپ کا موبائل وائی فائی پہ چلے گا کیسے؟ ہے نا؟ نظر نہیں آ رہی ہیں، محسوس بھی نہیں ہو رہی ہیں۔ تو وہ صحابی تھے، ان کی طرح نظریں بہت تیز تھیں، نور نے نور کو دیکھ لیا، ان کی آنکھیں میرے مصطفیٰ نے نورانی بنا دی تھیں تربیت کے نتیجے میں۔ یہ صحابہ ہیں جن کے فضائل آپ پہلے سن چکے ہیں، تو کریں گے اس کی تلاوت انشاءاللہ۔ جمعے کی رات کو کر لیں، جمعرات کا دن گزر جائے، سورج غروب ہونے کے بعد وہ جمعے کی رات لگ جاتی ہے، لیلۃ الجمعہ شروع ہو جاتی ہے۔ غروب آفتاب سے پہلے پہلے جمعے کو اس کی تلاوت مکمل کر لیا کریں، انوار کی بارش۔ اور بھی بہت سارے فضائل احادیث میں اس صورت کے موجود ہیں۔ تو اب تک آپ کو 3 باتیں یاد ہو گئیں۔ سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لیں یا آخر کی 10 آیتیں یاد کر لیں۔ آپ تو شروع والی پہلے یاد کریں، آخر والی بعد میں یاد کر لینا، اور آنے والا جمعہ اس پہ عمل شروع کر دیجئے۔ انوار کی بارش ہوگی انشاءاللہ، اس کے نتیجے میں دل اور دماغ کے اوپر جو گناہوں کی غلاظتیں ہیں انشاءاللہ وہ سب صاف ہو جائیں گی۔ یہ چند تمہیدی باتوں کو عرض کرنے کے بعد اب ہم اصحاب کہف کا قصہ آپ کے سامنے قرآن کی آیات کے تناظر میں شروع کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے یہ ذہن بنا لیں کہ جہاں سے اصحاب الکہف کا قصہ قرآن میں شروع ہوا ہے، ابتدائی 4 آیتوں میں اجمالی بیان ہے، ابتدائی 4 آیتوں میں اجمالی بیان ہے، اور اس کے بعد پھر انہی اصحاب کہف کا قصہ اللہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو پہلے اجمال کی جو پہلی آیت ہے، کیا انداز بیان ہے ہمارے رب کا، پہلی آیت ہی ہمارے دل اور دماغ کو روشن کر کے رکھ دے گی انشاءاللہ۔ پہلی آیت میں وہ مضمون ہے جو اصحاب کہف کے قصے کو سمجھنے کے لیے ہمارے دل اور دماغ کی دنیا کو ہموار کر دے گی۔ پہلی آیت ہی آپ دیکھیں، اللہ کا فرمان ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ یہ انداز ہے قرآن کا، یعنی اگر ہم اس کو عربی زبان میں اس واقعے کو بیان کریں اردو زبان کے لب و لہجہ کے مطابق تو تقریباً یہی انداز نکلے گا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ یہ میں نے وہ لب و لہجہ اختیار کیا ہے جو اس کے ترجمے میں موجود ہے۔ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ اصحاب الکہف غار والے اور رقیم والے کوئی ہماری عجیب نشانیوں میں سے کوئی نشانی تھے، کوئی عجوبہ تھے؟ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا عجوبہ ہے، یہ 309 سال تک وہ غار میں سوتے رہے، بڑا عجوبہ ہے۔ اللہ کہتا کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ کوئی عجوبہ تھے؟ کوئی عجوبہ نہیں، ان سے بڑے بڑے عجائب موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کرشماتی چیزوں پہ زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے،
کوئی جادوئی چیز اس کو دکھا دی جائے، اس پہ اس کی توجہ زیادہ مرکوز ہو جاتی ہے۔ ما فوق الفطرت، خرق عادت چیز کوئی دکھائی جائے جو عادت کے خلاف ہو، فطرت کے خلاف ہو، ما فوق الفطرت کوئی چیز ہو وہ دکھائی جائے تو آدمی جلدی متاثر ہوتا ہے نا۔ جادوگر جو بھی جادو دکھاتے ہیں بڑے جلدی آپ متاثر ہو جاتے ہیں، ہے نا، کیونکہ اس کا وہ عمل بظاہر فطرت کے خلاف ہوتا ہے۔ وہ گردن کاٹ دیتا ہے، بچہ پھر زندہ ہو جاتا ہے، وہ تھیلے میں ڈال کے بچے کو غائب کر دیتا ہے، پھر وہ نکل آتا ہے، حالانکہ ایسا کچھ ہوتا نہیں اندرون خانہ، لیکن ہماری اور آپ کی نگاہوں پہ کچھ ایسا جادو ہو جاتا ہے، ہم اسے بڑا اہم سمجھتے ہیں، عجوبہ سمجھتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ذہن صاف کر دیا کہ اصحاب کہف جو غار والے تھے، یہ تمہارے اس میں کوئی عجوبہ نظر آ رہا ہے، اللہ کے عجائب تو اس سے زیادہ تمہارے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے عجائب اس سے زیادہ کائنات کی ہر شے میں موجود ہیں۔ ان کروڑوں عجائب کی طرف تمہاری نگاہ کیوں نہیں جاتی؟ تم نے اسی قصے کو عجوبہ بنا رکھا ہے۔ اللہ کی قدرت اس میں بھی ہے، اس سے بڑی قدرت تمہارے وجود میں پوشیدہ ہے۔ اللہ نے ادھر دھیان دلوایا، ہمارا اور آپ کا متوجہ کرایا ہے کہ تم ایک ہی قصے کو عجوبہ مت سمجھنا، تمہاری تمام توجہات ایک ہی قصے پہ مرکوز نہ ہو جائیں کہ صاحب یہی قصہ ایک عجوبہ ہے، یہی عجوبہ نہیں ہے۔ اللہ نے تمہارے وجود میں اور کائنات میں اپنی قدرت کے اتنے عجائب رکھ دیے ہیں، جدھر نگاہ دوڑاؤ گے ہر چیز تمہیں اللہ کی طرف لے جائے گی۔ اب موقع تو نہیں ہے نا، ہمارا موضوع ہے، لیکن آپ کو دعوت دیے دیتا ہوں اپنے وجود پہ غور کر لینا، اس عجوبہ کے تحت میں، اس عجبہ کے تحت میں اپنے وجود پہ غور کرو گے، رب کعبہ کی قسم اصحاب کہف کے قصے میں بھی عجوبہ دکھائی دے گا، اور اس سے بڑا عجوبہ اپنے وجود میں نظر آئے گا۔ تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے، مثال دے دینے سے باتیں ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ ایک مثال دیے دیتا ہوں عجوبے کی۔ یہ آنکھ بنی بنائی آنکھ جو ہمیں اور آپ کو اللہ نے عطا کی ہے، اس بنی بنائی آنکھ میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے، کوئی بیماری لاحق ہو جائے، آئی سرجن کے پاس گئے، اس نے جانچیں لکھی، رپورٹ دیکھ کے اس نے فیصلہ سنا دیا کہ صاحب اس آنکھ کا آپریشن ہوگا، دوائیوں سے علاج ممکن نہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ اس کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے۔ مریض نے کہا کہ اپنی آنکھ کا آپریشن میں آپ سے ہی کراؤں گا، ڈاکٹر صاحب میری ایک شرط مان لیجئے، میری ایک شرط یہ ہے کہ جب آپ میری آنکھ کا آپریشن کریں تو میری کھوپڑی کو فکس نہ کیجئے گا، مان دیں آپ میرا سر فکس کر دیتے ہیں نا آئی سرجن جب آپریشن کر دیتے، ہلے نہ بالکل بھی۔ مریض نے یہ قید لگا دی کہ آپ میری کھوپڑی فکس نہیں کریں گے، جب آپ آپریشن کریں میری کھوپڑی کو کھلا رکھنا، آپ اپنا کام کرتے رہنا، میں اسی وقت مسلسل اپنا سر ہلاتا رہوں گا، اپنی کھوپڑی مسلسل ہلاتا رہوں گا۔ اس حال میں آپ آپریشن کر سکتے ہو تو کر دیجئے۔ یہ مریض نے ضد اختیار کر لی۔ تو وہ آئی سرجن اس سے کیا کہے گا مجھے الفاظ نہیں معلوم، لیکن میرا وجدان کہہ رہا ہے کہ وہ آئی سرجن اس مریض سے یہ کہے گا، اور آپ بھی اس کی تصدیق کریں گے۔ آئی سرجن اس سے یہ کہے گا کہ تیری آنکھ کا علاج تو بعد میں ہوگا، پہلے اپنے دماغ کا علاج کرا کے آ۔ یہی کہے گا تقریباً، میرا وجدان کہہ رہا ہے۔ تو نے جو شرط لگائی ہے کہ میں تیری کھوپڑی فکس کیے بغیر آپریشن کر دوں، جب میں تیری آنکھ کے نازک پردے پر نشتر چلا رہا ہوں گا تب تو کھوپڑی ہلائے گا، جو تھوڑی بہت ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ لہذا پہلے اپنے دماغ کا علاج کرا کے آ، تیری آنکھ کا علاج بعد میں ہوگا۔ تقریباً یہی کہے گا نا۔ اب دیکھو اللہ کی قدرت۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم نے غار والوں کے قصے کو، رقیم والوں کے قصے کو ہی عجوبہ سمجھ رکھا ہے؟ اس سے بڑا تمہیں عجوبہ کچھ اور نظر نہیں آتا؟ اس سے بڑے عجائب تمہارے وجود میں موجود ہیں مگر تم دھیان نہیں دیتے۔
جب بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے، حمل ٹھہر جاتا ہے، تو کیا اللہ اس عورت کو اس کا پابند بناتے ہیں کہ اب تو 9 مہینے تک بستر پہ لیٹ کے وقت گزارے گی، کروٹ نہیں لے سکتی، اب تو آٹا نہیں گوندھ سکتی، اب تو جھاڑو پوچھا نہیں کر سکتی، اب تو زینوں پہ چڑھ نہیں سکتی، اب تو زینوں سے اتر نہیں سکتی؟ کیوں؟ اگر تو آٹا گوندھے گی تو ہلے گی، جھاڑو پوچھا کرے گی تیری باڈی ہلے گی، زینوں پہ چڑھے گی اترے گی تو تیرا بدن ہلے گا۔ میں تو تیرے لاڈلے کی آنکھیں تیرے رحم میں بنانے جا رہا ہوں، آٹا گوندھے گی، تیرا بچہ اندھا بن کے پیدا ہوگا۔ کیسے آنکھ بناؤں گا تیرے لاڈلے کی؟ جب تو ہلتی رہے گی تو آنکھ بن نہیں پائے گی، جب تو آٹا گوندھے گی تو آنکھ بن نہیں پائے گی، جب تو زینوں پہ چڑھے گی اترے گی تو تیرے رحم میں تیرے لاڈلے کی ہلنے جلنے کے ساتھ میں آنکھ کیسے بناؤں؟ 9 مہینے تک لیٹ کے رہے گی تو تیرے لاڈلے کی آنکھیں بن پائیں گی۔ کیا اللہ نے کسی عورت کو اس کا پابند بنایا؟ وہ عورت آٹا گوندتی رہی، وہ عورت جھاڑو پوچھا کرتی رہی، وہ عورت زینوں پہ چڑھتی اترتی رہی، میرے رب نے اسی ہلنے جلنے کے ساتھ اس کے رحم میں اس کے لاڈلے کی آنکھیں بنا دی۔ ہے نا عجوبہ؟ اور پھر اس عورت کی باڈی ہی نہیں ہلتی، ان کی شان دیکھو کہ وہ اس کے رحم میں بچے کو ہلاتے رہتے ہیں، گھماتے رہتے ہیں۔ اگر بچہ عورت کے رحم میں گھومنا بند کر دیں تو فوراً میاں بیوی ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں کہ صاحب دیکھیے پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ بچہ حرکت نہیں کر رہا۔ سچ، بچہ حرکت نہیں کر رہا، بچہ بھی گھومتا رہتا ہے۔ اب غور کرو کہ بچہ الگ گھوم رہا ہے، ماں الگ کام کر رہی ہے۔ ان حالتوں میں 3 تاریکیوں میں جنہوں نے دیکھنے کی آنکھیں بنا دیں، کیا اس میں عجوبہ نہیں ہے؟ اصحاب کہف کے قصے میں عجوبہ ہے کیا، جو 309 سال تک سوتے رہے؟ بس بنی بنائی آنکھ کو صحیح کرنے کے لیے ڈاکٹر کہتا ہے کہ کھوپڑی فکس کرنی پڑے گی، میرے رب نے 2 حرکتوں کے ساتھ ان آنکھوں کو تیار کر دیا۔ اب اپنے پورے وجود پہ غور کر لینا، دماغ ہلتے ہلتے بنا دیا، کام کرتے کرتے کانوں کے پردے تیار کر دیے، ماں مسلسل کام میں لگی رہی، پہلو میں دھڑکتا ہوا دل بنا دیا، کتنی رگیں اور نسیں تیار کر دیں۔ اللہ اکبر، کریں گے اور اس طرح؟ یہ میرا بڑا دلچسپ موضوع ہے جس پر میں گھنٹوں بولتا ہوں الحمدللہ، لیکن میں نے آپ کو اشارے میں بتا دیا کہ عجوبہ صرف اصحاب کہف کے قصے میں ہی نہیں ہے، ان کی قدرت کے عجائب ہر چیز میں موجود ہے۔ کائنات پہ نگاہ دوڑاؤ اور اپنے آپ کو دیکھو۔ یہ پہلی آیت سے متعلق ضروری باتیں تھیں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اے مخاطب کیا تو نے غار والوں اور رقیم والوں کو ہی کوئی عجوبہ سمجھ رکھا ہے؟ کیا ہے عجوبہ اس میں، لیکن اس سے بڑے بڑے عجائب اور بھی تو ہیں، ان پر نگاہ رکھو۔ یعنی اللہ ہمیں اور آپ کو محدودیت سے نکال کر لا محدود دائرے میں لانا چاہتے ہیں، ہماری فکروں کو وسیع کرنا چاہتے ہیں، ایک ہی بات کے ہم غلام نہ بن جائیں۔ اللہ ہماری فکروں کو وسعت دینے کے لیے یہ انداز اختیار کر لیا ہمارے رب نے کہ عجوبہ اسی میں نہیں ہے، عجائب سے کائنات بھری پڑی ہے، جدھر نکاح اٹھاؤ گے وہی تمہیں اللہ کے عجائب نظر آئیں گے۔ اصحاب کہف کے واقعے سے متعلق یہ پہلی آیت میں نے پڑھی اور اس کا مفہوم آپ کو میں نے سمجھایا، اور آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ نے مفہوم سمجھ لیا۔ اس میں 2 لفظ ہیں، اصحاب الکہف والرقیم۔ اب اس کا ترجمہ سنیے۔ اصحاب الکہف اس کا ترجمہ ہے غار والے، الرقیم رقیم والے۔ اب یہ 2 لوگوں کو تذکرہ آ گیا، غار والے، رقیم والے۔ یہ کون ہے رقیم والے؟ اصحاب دونوں پہ لگا ہوا ہے، اصحاب الکہف و اصحاب الرقیم، غار والے، رقیم والے۔ کیا یہ دونوں الگ الگ ہیں یا ایک ہی ہیں؟ اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ میں صحیح بخاری کی ایک حدیث کا سہارا لے کر اور مسند الامام احمد ابن حنبل کی ایک حدیث کا سہارا لے کر الرقیم کے بارے میں کچھ وضاحتیں ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلے آپ مشہور جو باتیں ان کو سن لیجئے۔ اس سلسلے میں مشہور روایات یہ ہیں کہ یہ دونوں ایک ہیں، الگ الگ نہیں ہیں۔
اصحاب الکہف والرقیم دونوں ایک ہیں۔ یہ اصحاب الکہف اس وجہ سے کہے گئے غار والے کہ غار میں جا کے سو گئے تھے، یہ آرام کرنے کے لیے گئے تھے، اللہ نے ان کو غار میں 309 سال تک سلائے رکھا، لہذا ان کا نام پڑ گیا اصحاب الکہف، غار والے۔